بات یہی ہے کہ دعا کرو، دعا سے تقدیر بدلتی ہے. بولو بولو، دعا سے بدلتی ہے. عمر بھی لمبی ہو جاتی ہے دعا سے. ہاں بھائی، ابھی سناؤں گا انشاءاللہ. عمر بھی لمبی ہو جائے گی، تقدیر بھی بدل جائے گی. رات کے آخری حصے کی دعا قبول، فرض نماز کے بعد دعا قبول. اور سب سے زیادہ دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں؟ کہاں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا ابھی وہ جگہ بتانا باقی ہے کہ جہاں ہاتھ اٹھے دعا قبول. ابھی بتا دوں گا تو کہو گے کام ہو گیا چلتے چلو. نہیں، اخیر میں بتاؤں گا کہ وہ جگہ ہے کہاں. قرآن شریف میں بھائی، احادیث شریف میں بھی ہے. یہ اوپر پڑھ لیتا ہے تو اس کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ میں بھی بتاتا ہوں نا. سبحان اللہ. قرآن شریف میں بھی ان جگہوں کا تذکرہ ہے، حدیث شریف میں بھی ہے کہ جگہ کی برکت سے ہاتھ اٹھتے دعا قبول ہو جاتی ہے. ایک شخص نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ تو میں نے کہا تمہارے حیدرآباد میں حقوق اللہ کیوں نہیں معاف ہوتا، عرفات میں کیوں معاف ہو جاتا؟ یہ کیسے نہیں ہوگا؟ مزدلفہ میں حقوق العباد معاف ہو جاتے ہیں، تمہارے حیدرآباد میں دعا کرتے کرتے تھک جاؤ، حقوق العباد معاف نہیں ہوتا ہے. تو جگہ کی برکت سے معاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کہو گے پیسہ کہاں جو مزدلفہ جائے؟ ہم انڈیا میں نہ جگہ بتا دیں گے آپ کو کہ ہاتھ اٹھتے ہی دعا قبول ہو جائے. بولو نا، بتا دیں کہ نہیں بتا دیں؟ بولو نا سبحان اللہ. مگر پہلے سنو، پہلے یہ تو سن لو کہ مسجدوں سے زیادہ دعائیں، محفلوں سے زیادہ دعائیں. انی شہید علیکم وانی معدکم علی الحوض وانی انظر الیک وانا فی مقامی ھذا. بخاری شریف ہے، بخاری شریف ہے. صفحہ 578 ہے. ذرا اس صفحہ کھول کے اس کو دکھا دینا، ہے کہ نہیں؟ جو کہتے بخاری شریف. ہاں بھائی توجہ سے سنو. کیا اچھا سنیے، آپ لوگ بغداد شریف کوئی گئے ہیں؟ اس میں کوئی بھی گئے ہیں یا محفل میں کوئی نہیں گئے؟ نہیں، بغداد شریف گئے ہیں؟ بغداد، ہاں سبحان اللہ. دیکھو نعیم بھائی 2 وقت گئے ہیں، اور نعیم بھائی میرے پیر مفتی اعظم کا کرم ہے کہ میں 7 وقت گیا ہوں. سبحان اللہ. جنگ سے پہلے بھی گیا، جنگ کے بعد بھی گیا. ایک مرتبہ گئے تو ہمارے ساتھ جو کچھ زائرین تھے نا، کہا رے بھیا چلو تو غوث پاک کے مدرسہ میں. کہا کیجیے گا، پڑھیے گا. مجھے پڑھانے والا کون ہے جو پڑھائے گا جی؟ کہا تو کیا کیجیے گا جا کر؟ چلو نا پہلے چلو تو میرے ساتھ. تم نے کتاب نہیں پڑھی، ہم نے پڑھی ہے نا کہ غوث اعظم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی میرے مدرسہ میں پڑھا نہیں اور میرے درس میں بیٹھا نہیں، مر ہے ایمان والا. بولو ہے ایمان والا. اور ایمان والا کسی دن میرے مدرسہ سے گزر جائے گا تو گزرنے والے کو اللہ جنتی بنا دے گا. ارے چلنا غوث پاک کے مدرسہ میں تو سب دیکھیں میرے غوث کا مدرسہ کدھر ہے. گزرنے والا جنتی ہو جائے. مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا. فاتحہ پڑھتے پڑھتے میں گیا، ایک اللہ کا ولی ہے بابا بہلول دانا، ہے نا نعیم بھائی؟ بابا بہلول دانا. میں نے فاتحہ پڑھی. اب فاتحہ پڑھنے کے بعد کہا بابا میں نے حدیث میں پڑھی ہے کیا کہ زندہ کم دیتا ہے قبر والا زیادہ دیتا ہے. ہاں میں حدیثوں میں پڑھا ہوں، آپ کو بھی سناتا ہوں کہ زندہ کم دیتا ہے قبر والا. تو میں نے کہا بابا سنیے، میں نے یہ بھی کتابوں میں تاریخ میں پڑھا ہے کہ آپ جب حیات ظاہری میں تھے تو خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کے ہاتھوں سے جب حیات میں تھے ظاہری میں تو آپ نے 1 دینار میں جنت کا 1 محل بیچا ہے. اب تو پاور بڑھ گیا ہے، قبر میں چلے گئے ہیں. ہم تو انڈیا سے آئے ہیں، ہم تو عراقی نہیں ہیں، اتنے دور سے آئے ہیں، پاور بڑھ گیا، ہم کو نہ دیجیے گا 1 محل. تو ایسا لگ رہا تھا جیسے قبر سے آواز آ رہی تھی جاؤ جاؤ تم کو بھی جنت کا 1 محل دے دیا گیا ہے. محبت سے تو بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں زندہ کم دیتا ہے قبر والا زیادہ دیتا ہے. سرکار جتنا حیات ظاہری میں دیتے تھے اس سے زیادہ مدینے کا سرکار آج دے رہے ہیں. بھائی سنو، پہلے بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے اور اس سے پہلے اچانک مشکات شریف کی ایک حدیث سناؤں گا، جب یہ سمجھ میں آئے گا آپ کے. مشکات شریف 2 جلد باب وفات النبی، باب وفات النبی یعنی سرکار کے وصال کا بیان ہے کہ نہیں. مشکات شریف میں جب وقت پورا ہو گیا تو اللہ نے کہا حبیب اے حبیب اب ٹائم آپ کا پورا دنیا میں، دنیا والا ٹائم پورا ہو گیا، آ جاؤ مولا کی طرف آ جاؤ. جب بلایا اور ہمیں یہاں میلاد کمیٹی والوں نے بلایا، کہیں گے حضرت لیلۃ القدر میں آنا ہے تو تاریخ بتائے گا، اور نہیں بتائے گا تو ہے جلسہ شب 27 کو، اب میں جاؤں شب 21 کو تو کم ہوگا. تاریخ بتانے سے پہلے جلد دعوت دینے تاریخ نہ بتانی ہوگی. تو اللہ نے جب حبیب کو بلایا تو تاریخ نہ بتائی ہوگی کہ کب آنا ہے. یہ کہتے ہیں کل کون کہاں مرے گا کوئی نہیں جانتا. ارے بدھو نبی کی بات کرتا ہے، تم نبی کا غلام جانتا ہے؟ نہیں جانتا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، روح کون نکالتا ہے؟ جلدی بولیے، روح کون نکالتا ہے؟ ارے بولو نا. اسرائیل. کیا نام ہے؟ تو اسرائیل معاذ اللہ اللہ کی بندہ ہے. بولو نا بندہ. ارے فرشتہ بھی بندہ ہے نا.
تو بندہ ہے. تو یہ کہتا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو کل اہل حدیث سے پوچھنا کہ جب کوئی نہیں جانتا تو اسرائیل جانتا ہی نہیں کہ مرے گا کون, تو روح کس کی نکالے گا؟ ابھی جانے کا تم نے روح نکالے گا کہ حیدرآباد میں کون مرے گا, بمبئی میں کون مرے گا. تو اس بدھو سے پوچھو جب اسرائیل کو پتا ہے تو ہمارے نبی کو کیوں نہیں پتا ہے؟ سبحان اللہ, بولیے نا سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہیں سمجھے تو اور سمجھو, سبحان اللہ. دیکھو اللہ نے اے ملک الموت جاؤ میرے حبیب کی روح لے کر آؤ. تو ملک الموت اللہ اللہ 1,00,000 فرشتہ لیا. کتنا فرشتہ جی؟ 1,00,000 فرشتہ لے کر گئے حضور کی روح لینے. 1,00,000. اور گئے تو حضور کا جو گھر ہے, حضور کا گھر معلوم ہے کہاں ہے؟ نہیں معلوم ہے؟ ارے حضور کا جو مزار شریف ہے نا, وہی نا حضور کا گھر تھا جی. اتنے سنی بھولے بھالے ہیں, وہی گھر حضور کا ہے. تو گئے ملک الموت 1,00,000 فرشتہ لے کر, اللہ نے بھیجا تھا نا. تو گئے تو نبی کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے, اندر جا ہی نہیں رہے کیونکہ بھیجا اللہ نے ہے. مگر قرآن میں آیا لا تدخلوا بیوت النبی, بغیر اجازت کے نبی کے گھر میں داخل ہونا حرام ہے. کیسا نبی, میرا نبی, کہ اللہ ادب بتا رہا ہے کہ میرے نبی کے گھر میں جائے گا کیسے؟ سبحان اللہ. بغیر اجازت کے نہ جانا, اور خبردار دروازے پہ دستک بھی نہ لگانا. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, دیوار کے باہر سے آواز دینا, دستک لگانا. بیٹھے رہو جب میرا حبیب چاہے آئے گا, جب میرا حبیب چاہے. سبحان اللہ. تو ملک الموت کو تو بھیجا. اب ملک الموت دروازے کے باہر کھڑا, اللہ نے بھیجا, مر جائیں کیسے؟ تو داخل ہونا حرام. بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے قدر و شان اہل بیت. تو ملک الموت نے سوچا جائیں کیسے, اللہ نے بھیجا تو جائے کیسے؟ مر اندر بارگاہ میں جبریل امی تھے. جبریل امی نے عرض کیا یا رسول اللہ ملک الموت دروازہ کے باہر کھڑا ہے, ما استاذن الادمین قبلک ولا یستاذن الادمین بعدک. یا رسول اللہ وہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے, کسی کے گھر جانے کے لیے آپ سے پہلے پوچھ کر نہ گیا ہے اور نہ آپ کے بعد کسی کے گھر پوچھ کر جائے گا. حضور آپ کی اجازت ہو تو اندر آئے, اجازت نہ ہو تو جیسے آیا ہے ویسے واپس جائے. کیا شان میرے نبی کی. بولو بولو, یہ نبی کا پاور ہوا کہ نہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولو نبی کا پاور ہوا نا. تو حضور نے اچھا باہر کھڑا ہے, اجازت چاہتا. دو اجازت کاہے کو آیا ہے؟ 2 اجازت کیوں آیا ہے؟ 2 اجازت. تو ملک الموت جب اندر گئے تو جاتے ہی کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ. بولو سب آدمی کیا کہا؟ ارے سنی کی طرح بولو, سنی ہو سنی بولو السلام علیک یا رسول اللہ. ملک الموت جب ہماری آپ کی روح نکالنے آئے گا تو سلام کرے گا. چہرہ دیکھتے ہیں حالت خراب. اور سلام سلام. حضور نے جواب کے بعد کہا کیسے آنا ہوا جی؟ ملک الموت کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے حضور میری مجال کہ میں آ جاؤں. آیا نہیں ہوں حضور, آیا نہیں ہوں. ان اللہ تعالیٰ ارسلنی الیک, اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا اس لیے آیا ہوں. کہا کیوں بھیجا, کیوں بھیجا؟ تو اب ملک الموت کا جواب سنیے. حدیث شریف ہے, کوئی کھیل کی بات نہیں, حدیث شریف ہے. ملک الموت نے کیا کہا؟ کہا یا رسول اللہ اللہ نے تو بھیجا آپ کی روح نے لے, مر ان امرتنی ان اقبض روحک و ان امرتنی ان اترک. حضور روح لینے اللہ نے بھیجا ہے, مر اجازت ہوگی تو روح نکالوں گا, اجازت نہ ہوگی تو خالی واپس جاؤں گا. بتاؤ, پوچھ رہے ہیں تو موت پر نبی کا اختیار ہوا کہ نہیں ہوا؟ ملک الموت ہم سے آپ سے پوچھے گا, ملک الموت ہم سے آپ سے پوچھے گا. ایک کان نہ ادھر نہ ادھر, ماں روئے رونے دو, بیوی آنسو بہائے بہانے دو. ملک الموت کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ ہاں البتہ توبہ کر کے مرو گے تو رونے والے روتے رہیں گے, ہم مسکراتے ہوئے قبر میں جائیں گے کہ لحد میں اس کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھاگ سکے جو سراغ لے کے چلے. حضور اجازت ہے؟ ملک الموت حضور اجازت ہے. تو جبریل نے کہا حضور اللہ انتظار فرما رہا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, اللہ انتظار فرما رہا ہے. تو حضور نے مما امرت بہ, اے ملک الموت, اے ملک الموت, اللہ نے جو حکم دیا دیری کیوں کرتا ہے؟ جلدی کرو, جلدی کرو, جلدی کرو. تو جب حکم ہوا نبی کا, دیکھیے نبی کا حکم ہے تو ٹھنڈے دل سے سنو. نبی کی روح ملک الموت نے نکالی. کل نفس ذائقۃ الموت, ایک آن کے لیے ہے کہ نہیں, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے, عمل ہو گیا ایک آن کے لیے. اور ملک الموت نے سوچا کہ روح تو نکل گئی, قانون پہ عمل ہو گیا, اب روح رکھے کہاں؟ اے نبی کی روح ہے نا, کوئی معمولی انسان کی نہیں ہے, نبی کی ہے نا, اعلیٰ علیین میں. وہ تو غلاموں کے روحوں کی جگہ ہے بھیا,
تو عرش آدم پہ وہ تو شب میراد نبی کے قدموں کے تلے پامال ہو چکا ہے. جنت میں وہ تو نبی کے غلاموں کے لیے ہے, رکھے کہاں؟ تو ملک الموت نے سوچا قانون پہ عمل ہو گیا, اس سے اچھی جگہ کہاں ملے گی, جہاں سے نکالے ہو وہیں رکھ کیوں نہیں دیتے؟ کہا جہاں سے نکالو وہیں پلٹا دو. تو جہاں سے روح نکالی گئی تھی پھر اسی جگہ نبی کی روح رکھ دی گئی. تو جیسے نبی زندہ تھے ہمیشہ کے لیے پھر سے زندہ ہو گئے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ ہے رستے میں جا بنا کھانے والے. ہمارا نبی زندہ, بولو ہمارا نبی محبت سے ہمارا نبی. اور اہل حدیث کا جو بانی ہے ہندوستان میں, جس کو کہتے ہیں مولوی اسماعیل دہلوی, تقویت الایمان میں اہل حدیث کے بانی نے لکھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. توبہ, بولو نا معاذ اللہ. جو کہے نبی مر کے مٹی میں مل گئے, وہ اس کے یہاں رشتہ جائز ہوگا؟ بولو نا, رشتہ جائز ہوگا؟ اس کو بیٹی دینا جائز ہوگا؟ ان کے یہاں کھانا جائز ہوگا؟ ان کا بیٹی لانا جائز ہوگا؟ جو ہمارے نبی کو مردہ کہتا ہے اور اس کے یہاں آپ رشتہ کرتے ہو, کیسا یہ سنی ہے؟ جو کہے نبی زندہ ہے وہ ہمارا بھائی ہے. ہمارا نبی زندہ. دیکھو کیسے زندہ, ابھی بتاتا ہوں نبی زندہ کیسے. اچھا ایک واقعہ پہلے پھر بتاتا ہوں نبی زندہ کیسے. ہاں بخاری شریف سے ثابت کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور جو حدیث پڑھی ہے نا بھی قبر والی باقی ہے, بھی سناتا ہوں, سنو توجہ سے. ایک پیر صاحب تھے, پیر, سچے پیر, سچے. ہاں آج کل والا پیر نہیں, بہت سے پیر ایسے ہیں کہ ایک پیر, ایک مرید ہے, اس کا 4 پیر ہے اس دور میں. بولتا ہے من سے بھی مرید ہے, من سے بھی مرید ہے, من سے بھی مرید ہے. ارے کیسا مرید ہے تو, پیر سے ایک نہ ہوتا ہے جی. ہاں طلب کہیں کہیں ہو سکتا ہے مگر پیر تو ایک ہی نہ ہوگا. یہ بولے گا ایک مرید ہے, اس کا 4 پیر ہے. ہائے ہائے, تو بیچارہ مرید کس کو دے گا؟ ادھر دے گا کہ ادھر, جتنا کمائے گا سب پیر لے جائے گا. ایک پیر رہے تو اچھا ہے. کیوں؟ سبحان اللہ, بولیے سبحان اللہ. تو ایک پیر صاحب ہے, سچے پیر, بہت پہلے کا واقعہ ہے. نام تھا حضرت شمس الدین. منگل کا دن تھا, انتقال ہو گیا, جنازہ جا رہا تھا. تو ایک بڑھیا رستے میں مل گئی. بڑھیا نے کہا, لوگوں کس کا جنازہ ہے؟ احباب نے کہا, بڑھیا تم کو پتا نہیں پیر صاحب مر گئے, پیر صاحب کا جنازہ ہے. تو بڑھیا نے کہا, واہ میاں, دنیا میں تھے پیر, اب مر گئے منگل کے دن. بڑے پیر صاحب تھے تو جمعہ کے دن کیوں نہ مرے؟ اتنا کہنا تھا. اللہ کے جلالی ولی کا جو جنازہ جا رہا تھا نا, اٹھ کے تابوت پہ بیٹھ گئے. کہا لے بڑھیا, جمعہ کے دن ہی مروں گا. لے بھیا, حلقہ احباب نے پاتے شریعت, بات شریعت کا خیال رکھے, تو پھر لیٹ گئے. پھر بڑھیا نے کہا, پھر اٹھ کے بیٹھ گئے. جب اللہ کا ولی زندہ ہے, وہ بھی نبی کے صدقہ میں, تو جب نبی کے صدقہ میں ولی زندہ ہے تو بولو ہمارا نبی زندہ نہیں ہے؟ سناؤ, سرکار کا وصال ہو گیا, زندہ ہیں. گھر میں, چھوٹا سا گھر ہے نا حضور کا, ارے دیکھنے میں نہ چھوٹا ہے مگر وہ تو رحمت الہی کا مرکز ہے. یہ گھر در ہے اس کا. اللہ فرماتے ہیں گھر در ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے. مزدہ واسی و صلاح اچھے گھر کی ہے. سبحان اللہ. تو جنازہ رکھ دیا گیا. اور بتاؤ سنی بھائی, نماز جنازہ کس نے پڑھائی حضور کی؟ تو 2 طرح کی روایت ہے, غور سے سنیے, غور سے. 2 طرح کی روایت ہے. ایک روایت یہ ہے کہ حضور کا جنازہ رکھ دیا گیا, فرشتے جماعت در جماعت اندر جاتے, اور جنازہ کے پاس کھڑے ہو کے کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کیا بات ہے نا, سلام پڑھتے, سب سلام پڑھتے چلے جاتے. یہ بولتے سلام نہ پڑھو, فرشتے آ کے سلام پڑھ رہے ہیں. لو, اصل سرکار تمہارا سلام نہیں چاہتے, ہم سنیوں کا چاہتے ہیں. سب کا سلام قبول بھی تو نہیں ہوتا ہے نا. تمہارا جھگڑا کوئی سلام ہے, تمہارا سلام نہیں چاہیے. جھگڑا میں نہیں کہتے, تمہارا سلام نہیں چاہیے, ہے کہ نہیں؟ تو حضور کو ان کا سلام نہیں پسند ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. فرشتوں کے بعد آیا نمبر صحابی کا. 1-2 صحابی اندر جاتے, جنازہ کے پاس کھڑے ہوتے, کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سب صلاۃ و سلام پڑھ کے واپس آ جاتے. میں نے تصور میں پوچھا, اے نبی کے صحابیوں, جب مرتا آدمی تو نماز جنازہ ہوتی ہے اور حضور پہ سلام پڑھا جا رہا ہے, تو کہا جنازے کی نماز اس کی ہوتی ہے جو ہمیشہ کے مر جاتا ہے. ہمارا نبی زندہ ہے, جنازے کی نماز کہاں؟
سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک بار جی لگا کر کہہ دو یا رسول اللہ۔ نبی زندہ کیسے؟ ایک ثبوت اور ایک ثبوت اور، ہاں بخاری شریف جلد اول پارہ 13 میں ہے ایک حدیث اور، نبی زندہ کیسے؟ یہ بدھو لوگ جب سے سعودی کا ریال امریکہ کا ڈالر کھا کھا کر کے موٹے ہونے لگے، نبی کو مردہ لکھنے لگا۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی زندہ ہے، بولو ہمارا نبی زندہ ہے۔ سنو کیسے زندہ، بھی بتاتا ہوں۔ بخاری جلد اول پارہ 13 ہے، جب حضور کا وصال ہوا نا، دیکھو باپ مر جائے، باپ جو مال چھوڑے، بینک میں چھوڑے، زمین چھوڑے، گھر چھوڑے، تو وارثوں کا حصہ ہے نا، فَلْيَرِثُوا عَصْبَةً، تو جو حقدار ہے وہ اپنا بانٹ لے، بھائی بھی لے، بہن بھی لے، جو حقدار ہے لے۔ تو جب حضور کا وصال ہوا تو حضور نے کچھ نہ چھوڑا سوائے باغ فدق کے، مدینہ شریف میں کھجور کا باغیچہ تھا۔ تو حضرت فاطمہ گئی، یہی شیعہ لوگ اعتراض کرتا ہے، بدھوا کو پتہ نہیں ہے، اگر معلوم ہو جائے تو یہ اعتراض کرنا چھوڑ دے گا، ہے کہ نہیں؟ تو گئی فاطمہ حضور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا اے اللہ کے محبوب، اے یار غار، میرے والد کے یار غار، باپ نے جو مال چھوڑا اس کو ہم بہنوں میں بانٹ نہ دیجیے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا فاطمہ کیسی بات کرتی ہے؟ نبی نے فرمایا نورث ما ترکنا صدقۃ، فرمایا اے صحابیوں، میرے بعد جو میرا مال ترکہ میں چھوٹے گا، میرے اسباب میں وارثوں میں نہ بٹے گا، بلکہ وہ مال پورے غلاموں کے لیے صدقہ ہوگا۔ کیونکہ مال کیوں صدقہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مال اس کا بڑھتا ہے جو مر جاتا ہے، نبی زندہ ہے، ترکہ میں مال کیسے بڑھے گا؟ فرماتے ہیں انبیاء کو بھی یہ جلانی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، پھر اسیان کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اور اس کی اجواز کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ پھر بھی بدھوا کہتا ہے توبہ توبہ، ارے اسی برس نہیں چھپتی ہے، آج بھی کتاب چھپ رہی ہے، مارکیٹ میں بک رہی ہے، بچو ان سے، بچو ان کے سائے سے بچو۔ ہم ایک مرتبہ 5ویں بار جب حج کرنے گئے تو ملک شام کا ایک عالم ملا، تو عربی میں ہم نے پوچھا ان اہل حدیث غیر مقلد کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو اس نے عربی میں کہا کہ اس کے سائے میں بیٹھنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو ہم بریلویوں سے بھی آگے بڑھ گیا، بھائی کہا تو مولانا کہا سائے سے بھی بچو ورنہ وضو ٹوٹ جائے گا، یہ اتنے گندے لوگ ہوتے ہیں۔ توبہ توبہ، سچی بات ہے، جو نبی کا گستاخ ہوگا اس کے سائے سے بچنا چاہیے۔ بولو بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ اب سنو حدیث جو بخاری شریف کی میں نے پڑھی تھی، اب سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ میں نے 6 سال تک درس بخاری دیا ہے، اور درس بخاری چھوڑے ہوئے مجھ کو تقریباً 25-30 سال ہو گئے، 26-27 سال ہو گئے۔ ہم نہیں پڑھاتا ہوں، میں نہیں پڑھاتا ہوں، مگر پڑھاتا ہوں مدرسوں میں نہیں، جلسوں میں آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ اور اسی وقت کمپیوٹر میں جو حدیث سب محفوظ کر دیا تھا، مولا کے کرم سے میک پر آیا، بریلی کا اسٹیشن دبایا، کمپیوٹر چالو ہو گیا، مدینہ سے حدیثوں کا آنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، ذرا جی لگا کر بول دو سبحان اللہ۔ سنیے حدیث پڑھ چکا، اب ترجمہ سنیے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ محبوب آ جاؤ، محبوب آ جاؤ، تو جو 4 دن باقی تھے جانے کو، تو حضور گئے اپنے چچا کی قبر، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں نا، سرکار کی چچا کی قبر احد پہاڑ کے دامن میں ہے نا۔ تو کیوں گئے؟ تو فرماتے ہو صلی علی قتل احد بعد 8 سنین، 8 سال ہو گئے تھے شہید ہوئے۔ کئے سال ہو گئے تھے؟ اب پھر سے نبی گئے چچا کی قبر پہ، اور چچا کی قبر پہ جا کے ہاتھ باندھی، اور ہاتھ باندھنے کے بعد پھر سے حضور نے نماز جنازہ پڑھی۔ اے بھائی 4 دن کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ بغیر جنازے کے دفن ہو جائے تو 3 دن کے اندر اندر نماز جنازہ قبر کے پاس جا کے پڑھ سکتے ہو، 4 5 10 دن کے بعد نہیں، یہ 8 سال کے بعد نماز جنازہ تو ہو چکی تھی، تو پھر حضور کیوں گئے؟ تو وہ حضور کا اختیار ہے، بولو بولو حضور کا اختیار۔ کیوں کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، نبی نے نماز جنازہ میں مغفرت کی دعا ہے، زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، اللہم اغفر لحینا و میتنا، تو ہاتھ اٹھا دیتے دعا فرما دیتے۔ یہ ہاتھ بات کر کیوں دعا کرنے لگے نبی؟ اس لیے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کچھ ٹوپی داڑھی والے پیدا ہوں گے کہ جب میرا غلام قبر کے پاس جا کر ہاتھ باندھے گا اور فاتحہ پڑھے گا تو کہے گا سنی قبر پجوا ہو گیا، تو میں نے ہی ہاتھ باندھ دیا کہ جب نبی قبر پجوا نہیں تو غلام کیوں قبر پجوا ہو جائے گا؟
میں نے یاد مان دیا ہے. سبحان اللہ. یہ بلا سمجھے پڑھتا ہے, وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے, اور مجنون نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. حضور نے ہاتھ باندھا. کتنا ٹائم ہو گیا بھیا؟ ارے 3 ہونے جا رہا ہے, اور سحری بھی کھانی ہے. میں نے تقریر بھی شروع نہیں کی ہے. یہ تو مسئلہ ہو گیا. ہاں ابھی شروع بھی نہیں کی ہے ابھی. ہاں نہیں تھوڑی سی اور, نہیں تھوڑا سا اور, بس تھوڑا سا اور, چونکہ سلام بھی ہے, دعا بھی ہے. اور کئے بجے تک سحری کا ٹائم ہے؟ 4:30 تک. تو ٹائم تو ہے ابھی جی, بہت ٹائم ہے. بولو سبحان اللہ. ابھی جگہ بھی بتانا ہے نا. ہاں جگہ ٹھیک ٹھیک. نہیں ٹھیک, آپ جگہ بتانا ہے. جگہ. ہاں صحیح بات یاد کرا دی ہمارے نعیم بھائی نا, کیا ہاں نعیم بھائی نے بات یاد کرا دی کہ جگہ بتانی ہے. خرچہ کرنا ہوگا مگر دونوں نعیم ہیں, دائیں اور بائیں دونوں نعیم بھائی ہیں. سبحان اللہ. اور بیچ میں مولانا صاحب. جی ہاں سبحان اللہ. مفتی صاحب. جی ہاں مفتی صاحب. ہاں نام بھول گیا ہوں, میں اچھی طرح جانتا ہوں. جی آتی کے ہاں سبحان اللہ. بولیے محمد سبحان اللہ. جگہ بتانی ہے. اور یہ تو سنو پہلے, حضور نے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد سرکار گئے ممبر پہ. اب ممبر پر جانے کے بعد کہیں صحابیو, اب میں تمہارے درمیان سے تم لوگوں سے پہلے مولا کے یہاں جانے والا ہوں. تو صحابوں کو افسوس ہوا کہ یا اللہ اب حضور چلے جائیں گے تو ہم لوگوں کا ہوگا. نہیں افسوس ہوگا جی. تو حضور نے فرمایا افسوس نہ کرو, جا تو رہا ہوں تم سے پہلے, مگر سنو ان موعدکم للحوض, قیامت کا دن آئے گا, نفسی کا عالم ہوگا, ہماری تمہاری ملاقات سب سے پہلے میرے حوض کوثر پہ ہونے والی ہے. انا اعطینا کل کوثر, حوض کوثر پہ ہونے والی ہے. وہ کوثر کے بخاری شریف جلد ثانی پارہ 27 حدیث نمبر 5 دیکھو نا. مسیرت و شہری, نبی فرماتے 1 مہینے کے مسافت کے مقدار میرا حوض لمبا چوڑا ہے. ماہو ابیض من اللبن, اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے. ابرد من الثلج, برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. احلا من العسل, شہد سے زیادہ میٹھا ہے. من شربا لا جزم ابدا, سنیوں مقدر پہ ناز کرو. نبی فرماتے جسے ایک بار قیامت میں کوثر پلا دوں گا, گرمی جتنی رہے نہنے دو, دوبارہ اس کو پیاس ہی نہ لگے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سوختہ جانوں پر وہ پرجوش رحمت آئے ہیں. آپ ایک کوثر سے لگی دل کی بجھاتے جائیں گے, پیش حق مصطفیٰ کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. عقل معلوم ہو جائے کہ میلاد کمیٹی والے طرف سے افطاری کا انتظام ہے. افطاری کا تو یہ سنی مسلمان کھاتا بھی ہے, لڑتا بھی ہے, گراتا بھی ہے. اب لنگر بیٹھے تو اور دیکھا, لنگر میں لڑتا بھی ہے, اور لنگر گرتا ہے تو لنگر کی تو قیامت میں کوثر پینے کے تو نہیں لڑو گے نا. 1,00,000 2,00,000 تو ہوگا نہیں, خربوں خرب کا مجمع ہوگا, تو لڑو گے تب کا ہوگا. تو نہیں, نبی فرماتے نہ گھبرانا, خربوں خرب رہنے دو. آنیتک نجوم السما, نبی فرماتے میرے حوض پر اللہ نے پہلے سے سنیوں تمہارے لیے اتنے پیالوں کا انتظام اللہ نے کر دیا ہے جتنے کہ آسمان میں ستارے نظر آ رہے ہیں. آئے سنیوں مقدر پہ ناز کرو. ارے ایک بات, اگر کہیں میلاد میدان میں کہیں 100-200 ٹوپی والے کی بھیڑ لگ جائے تو گزرنے والا اور بھیڑ لگاتا دیکھتے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے, نہیں بھیڑ لگتی ہے. تو حوض کوثر پہ تو ہوگا میلہ. ارے بھائی اربوں ارب کا میلہ نہ ہوگا سنیوں کا, تو ادھر والا سمجھ گئے, نہیں سمجھا ادھر والا, تو بھیڑ دیکھے گا ہماری آپ کی, تو وہ بھی کھسکنا آنا شروع کرے گا کہ بجائے بھیڑ کا ہے کی جا کے, اس کو پتا کیا کہ کوثر کیا ہوتا ہے, وہ بھی بھیڑ دیکھ کے آنا لگے گا. تو حدیث شریف میں جب آنا شروع کرے گا تو ہمارے نبی فرماتے یحال بینی و بینہم, جب ادھر والا آنا شروع کرے گا تو سرکار فرماتے میرے درمیان اور ان کے درمیان اللہ کے فرشتے پردہ ڈالیں گے. ادھر کہاں لو پردہ ڈال دیا گیا. ارے بھائی دروازہ بند کر دو گے تو اندر آدمی آئے گا, تو پردہ ڈال دیا. تو حضور نے فرشتوں کیوں پردہ ڈالا, میرا نہیں تھا کیا؟ تو فرشتوں نے کہا لا تدری ما حدثوا بعدک, حضور آپ سے کیا بتایا جائے, آپ تو جانتے ہیں. کیا کہا فرشتوں نے, آپ تو جانتے ہیں ما حدثوا بعدک. حضور جب آپ دنیا سے چلے گئے, وصال فرما گئے, تو ان بدماشوں نے دنیا میں کیا کیا ہے. حضور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو مردہ کہا ہے,
یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو بھائی کہا ہے, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے, یہی وہ لوگ ہیں جو کہا مر کے مٹی میں مل کے کہا اچھا وہی لوگ آ گئے ہیں. تو نبی فرماتے پردہ کیسا, سحقن سحقن سحقن. حدیث میں 3 بار نبی فرمایا سحقن سحقن سحقن, پردہ کیسا, مارو سب کو, مار مار کے بھگاؤ سب کو, بھگاؤ بھگاؤ. ارے بھگاؤ بھگاؤ بھگاؤ. کسی کو مارو تو بھاگے گا بھی, اب پلٹ پلٹ کے دیکھے گا کہیں پیچھے سے آ تو نہیں رہا ہے, بھاگ بھی رہا ہے, پلٹ کے دیکھ بھی رہا ہے. تو اس وقت اعلیٰ حضرت نے اے بدماش پلٹ پلٹ کر کیا دیکھتا ہے, احمد رضا نے تجھے دنیا میں پیغام مصطفیٰ دیا تھا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. سبحان اللہ. ہمارا سنی جو نبی کو مالک کہتا ہے, مالک کوثر کہتا ہے, حیات النبی کا عقیدہ رکھتا ہے, یہاں بھی پیتا ہے, حسنین کا صدقہ پیتا ہے, قیامت میں بھی پیے گا, ان کے نانا جان کے ہاتھوں کوثر کا جام پیے گا. شاعر کہتا ہے تمنا میں کشوں کی, جب سنی جنت میں پینے کی, حد تم نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی, اور نسیم صبح کی جامہ تلاشی لی گئی جس دم, گلوں پر کھل گئی چوری محمد کے پسینے کی. دعا کرو, دعا سے تقدیر بدلتی ہے. آج لیلۃ القدر ہے, دعا ہوگی سب کی تقدیر بدلے گی انشاءاللہ. بولیے نا ایمان یہی نا کہ دعا کرو تقدیر بدلے گی. فرض نماز پڑھو, فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ دعائیں کہاں قبول ہوتی ہے, مزاروں پہ. کہاں ہوتی ہے, مگر 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 آپ کو مانگنا نہیں آتا اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی. سنی جائے گا خالی چادر چومے گا, نماز ایک وقت کی نہ پڑھے گا, پتہ نہیں کہ دعائیں نہیں قبول ہوگی. چادر چومنے سے کہیں دعا قبول ہوتی ہے؟ کچھ لوگ جائے گا مزار کے پیر کو دبائے گا, اس کو پتہ نہیں کہ جتنا دبا رہا ہے اتنا اللہ کا ولی قبر میں ناراض ہو رہا ہے. ارے تم کو جانے کا طریقے نہیں معلوم ہے, طریقہ تو سیکھ لو, طریقہ تو سیکھ لو. خالی جاؤ گے بھرتی جاؤ گے, کیونکہ اللہ نے کہا یہ لب ہلا دے گا تو دے دوں گا, اللہ کا حکم ہے یہ لب ہلا گا تو دے دوں گا. بخاری شریف میں تو جانے کا طریقہ بھی تو سیکھنا چاہیے نا, اب مانگنے کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے نا. سنو دعائیں کہاں جلدی قبول ہو جاتی ہے, محبت سے بول دو سبحان اللہ بتاتے ہیں. بول کو قرآن شریف سے شروع کرتا ہوں. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے, مختصر پھیلاؤں گا تو ٹائم لگ جائے گا. حضرت زکریا علیہ السلام گئے مریم کے عبادت خانہ میں, تو وجدہ عندہا رزقا, قسم قسم کے پھل, قسم قسم کے پھل. تو حضرت زکریا نے کہا انا لک ھذا مریم, پھلوں کا موسم نہیں ہے تیری عبادت خانہ میں, تازہ تازہ پھل کہاں سے؟ تو مریم نے کہا وہ من عند اللہ, اللہ کے نبی وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے, اور اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے. تو حضرت زکریا کی عمر تھی 80 سال. کیا سال؟ نہ بیٹا نہ بیٹی, جس کو اولاد نہ ہو مولا سے ضرور دعا کرے گا. اولاد کے بارے میں حضرت زکریا کی دعا اس وقت تک قبول نہ ہوئی تھی. تو حضرت زکریا نے سوچا یہ جگہ مستجاب معلوم ہوتی ہے, جب بیلا موسم کے پھل آ رہا ہے تو بڑھاپے میں اس جگہ دعا بھی قبول ہو سکتی ہے, اور اس جگہ ہو سکتی ہے. کون جگہ؟ جگہ نہیں سمجھے, جو ولی کا چلہ گاہ ہو. ارے مریم نبی نہیں ولیہ تھی نا, تو جہاں ولیہ یا ولی بیٹھ کر چلہ کھینچ لے تو اس جگہ پہ دعا قبول ہو جاتی ہے. مریم کا چلہ گاہ عبادت خانہ, دعا تو ہونا لکھا, میں نہیں کہتا ہوں, قرآن میں ہونا لکھا دا زکریا, ہونا لکھا دا زکریا رب ہو. تو مریم کی عبادت خانہ میں جہاں عبادت کرتی تھی حضرت زکریا نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, مولا بلا موسم کے پھل آ رہا ہے تو بڑھاپے میں ایک بیٹا نہ دے گا, بڑھاپے میں ایک بیٹا نہ دے گا. تو قرآن شریف اب سنو, اللہ اکبر هو قائم یصلی فی المحراب ہے کہ نہیں, فنادت الملائکہ ان اللہ یبشرک بیحیا. ابھی مریم جہاں عبادت کرتی تھی اس عبادت خانہ میں حضرت زکریا دعا کر ہی رہے تھے کہ جبریل امی آ گئے. بولو نا سبحان اللہ. جو قرآن شریف ہے نا, جبریل امی آ گئے, کہا ہے زکریا مبارک ہو مبارک ہو, دعا قبول ہو گئی ہے. ان اللہ یبشرک بیحیا, اور اللہ ایک بیٹا کی بشارت دیتا ہے, اور اس بیٹا کا نام یحییٰ رکھنا, اللہ نے اس کا نام یحییٰ رکھ دیا ہے. لو اب کوئی بولے جگہ کیا کیا دخل ہے, تو 80 سال پہلے کیوں نہیں دعا قبول ہوئی جی, اور ہونا لکھا قرآن میں کیوں آیا کہ اس جگہ پہ قبول ہوئی, اس جگہ پہ تو جگہ کا دخل ہوا نا. تو حضرت زکریا نے کہا مولا میں بڈھا ہو گیا ہوں, اب بیوی باز ہو گئی, اب بیٹا کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے کہا زکریا تیرے رب کے لیے بڑا آسان کام ہے. نہیں جی,
رب کے لیے بڑا آسان کام ہے. تو کہا مولا کوئی نشانی بتا دے کہ میں سمجھوں گا یہ آنے والا ہے. کہا جب تیری بیوی کے پیٹ میں بچہ آ جائے گا تو 3 دن تک خود بخود تیری زبان بند ہو جائے گی، بند ہو جائے گی، سمجھ جانا ابھی یہ آنے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ تکلم الناس قرآن شریف میں کہ 3 دن تک بات نہ کرو گے. قدرت خدا کی دیکھو، جب عبادت کا ٹائم ہوتا ہے نا زبان کھل جاتی، عبادت ختم زبان بند. سمجھ گیا حضرت زکریا کا مہمان آنے والا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جن کا مزار شریف دمشق کے جامع مسجد کے بیچوں بیچ میں ہے. میں نے ان کے مزار شریف پہ جا کے فاتحہ پڑھی ہے. قبول ہوئی نا. تو آپ کہو گے مولانا صاحب پیسہ کہاں؟ اب سب نعیم بھائی تو نہیں کہ پیسہ ہو چلے جائے حضرت مریم کا عبادت خانہ تلاش کے وہاں دعا کر لے. تو ہم انڈیا میں نہ بتا دیں آپ کو؟ ہاں سبحان اللہ. بتا دیں کہ آئندہ کے لیے چھوڑ دیں؟ بتا دیں تو محبت سے سبحان اللہ بولو تو بتاتے ہیں. الٹا مسلم شریف جلد ثانی باب قبول توبۃ القاتل. سبحان اللہ. ہائے ہائے کیا پیاری حدیث ہے. حضور جو ہے حضور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بیچ میں حضرت موسیٰ کی امت کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ صحابیوں موسیٰ کی امت میں ایک شخص تھا جس نے 99 کو قتل کیا تھا. کتنے کو؟ گئے کم پڑھے لکھے مولوی کے پاس، پادری صاحب دعا قبول ہوگی؟ توبہ کرنے آئے. کہا گناہ کا 99 کا قاتل ہوگا. بیٹھ بھاگ. 99 کا قاتل دعا کرنے آیا، توبہ کرنے. کہا نہیں ہوگی قبول؟ کہا نہیں ہوگی تو آپ کا کیجیے گا پورے 100. پورے جب قبول نہ ہوگی تو آپ کا کیجیے گا زندہ رہ گئے. گئے ایک پڑھے لکھے مولوی کے پاس، کہا حضرت توبہ کرنی ہے. کہا گناہ؟ کہا 100 کا قاتل ہوں. کہا حدیث میں آیا ہے کہ گناہوں کے ڈھیر زمین سے آسمان تک لگ جائے. باب مفتوح للتوبہ، جنت کا ایک دروازہ جو توبہ والا ہے وہ اینی ٹائم کھلا رہتا ہے. اینی ٹائم دعا کرو توبہ کرو قبول ہوگی. مگر ہمارے نبی فرماتے ہیں اس نے مولوی پادری نے ان سے کہا کہ جلدی چاہتا ہے، جلدی دعا قبول ہو، جلدی چاہتا ہے. کہا حضور نسخہ بتائیے نا، جلدی کیا ہے کوئی نسخہ؟ کہا ابھی بتا دیتا ہوں. یہاں نہیں جلدی، وہاں نہیں جلدی، گھروں میں نہیں جلدی. کہا کہاں جلدی؟ کہا فانطلق الی ارض کذا فإن بها اناسا یعبدون اللہ تعالی. کیا دیکھتا ہے فلاں بستی میں چلا جا، وہ اللہ کے محبوب کا در ہے. اگر وہاں توبہ کرے گا تو محبوب کے در پہ ہاتھ اٹھتے ہی دعا قبول ہو جائے گی. یہاں کیا کر رہا ہے؟ بھاگ محبوب کے در پہ بھاگ، وہاں قبول ہوگی جلدی. محبوب کے صدقے میں بھاگا. 100 کا قاتل نسخہ اچھا مل گیا. بھاگا جاتے جاتے رستے میں مر گیا. رستے میں مر گیا. فخصمت ملائکۃ الرحمت والعذاب. آ گئے رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے. رحمت کے فرشتوں نے کہا میں جنت میں رکھوں گا. عذاب کے فرشتوں نے 100 کا قاتل جنت میں لے جاؤں گا. اللہ فنانا بھاگا. 100 کا قاتل نسخہ اچھا مل گیا. بھاگا جاتے رستے میں مر گیا. رستے میں مر گیا. فخصمت ملائکۃ الرحمت والعذاب. آ گئے رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے. رحمت کے فرشتوں نے کہا میں جنت میں رکھوں گا. عذاب کے فرشتوں نے 100 کا قاتل جنت میں لے جاؤں گا. اللہ فنانا دونوں بحث نہ کرو، فیصلہ میں کرتا ہوں. کہا زمین کو ناپو، اگر اپنی بستی سے قریب ہو عذاب کے فرشتوں جہنم میں ڈال دو، اور میرے محبوب کے در سے قریب ہو گیا تو جنت کے فرشتوں جنت میں ڈال دو. ناپا گیا تو 1 بالش جب مرا تھا گرا تھا نا تو محبوب کے در سے قریب ہو گیا تھا. اللہ نے فرمایا آپ کے فرشتوں چھوڑ دو، میرے محبوب کے در سے قریب ہو گیا ہے. اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس کو جنتی بنا دیا. ایمان سے بولیے ابھی محبوب کے در پہ پہنچا نہیں، رستے میں توبہ قبول. خواجہ تو محبوبوں کا محبوب ہے. اجمیر چلا جا، مزار سے 4 ہاتھ دور رہو، فاتحہ پڑھو، دعا کرو اور خواجہ سے کہو آپ بھی لب ہلا دو، کیونکہ اللہ نے فرمایا لب ہلے گا تو دے دوں گا. انشاءاللہ ہاتھ اٹھتے ہی خواجہ کے صدقے میں سب کی دعا قبول ہو جائے. سب کی دعا قبول ہو جائے گی. محبوب کے در ہے کیونکہ ہندوستان کا راجا ہے میرا خواجہ.
بولو ہندوستان کا راجا ہے نہیں ہے بھائی، خواجہ کا ہندوستان، بولو زندہ باد خواجہ کا ہندوستان۔ تو مزار پہ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہاں جلدی دعا قبول ہوتی ہے۔ بھیا مر مانگنے کا سلیقہ سیکھو اور جانے کا طریقہ سیکھو، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے، ابھی سنا کہ نہیں 100 کا قاتل تھا، یہاں ہمارا سنی بھائی تو 1 کا قاتل نہیں ہے، 2-4 گناہ ہوگا، تاکہ دعا کرو، توبہ کرو۔ اور ایک بات اور سنیے، آپ نے محمود غزنوی کا نام سنا کہ نہیں سنا؟ نہیں سنا؟ اور سومنات کا نام سنا؟ سومنات، ہاں میں گیا ہوں، سومنات گیا ہوں، اب اس کے بغل میں کولینار ہے نا، وہاں تقریر کرنے گیا تھا، تو سومنات پہ محمود غزنوی نے 2 روز حملہ کیا، مر فتح نہیں گئے، واپس آئے۔ تو تیسری رات کے آخری حصے کی دعا قبول ہوتی، حدیث شریف میں نے ابھی سنائی ہے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد ان کے پاس ان کے پیر خواجہ ابو الحسن خرقانی کا جبہ تھا، اور نماز پڑھنے کے بعد پیر کا جبہ آگے رکھا اور پھر دعا کیا، مولا میرے پیر کے جبہ کا صدقہ دعا قبول فرما لے، اور کل سومنات پہ فتح فرما دے۔ اور کل ہو کر کے صبح میں گئے تو پورے سومنات پہ فتح مل گئی۔ پیر صاحب خواب میں آ گئے، خواب میں کہے محمود بڑا سستا سودا، اور بڑا سستا میں تو نے جبہ میرا بیچ دیا۔ کہا پیر صاحب وہ کیسے؟ کہا رے میرے جبے کے وسیلے سے جب دعا کرنی تھی تو یہ دعا کیوں کیا سومنات پہ فتح ہو، یہ نہ دعا کرنی تھی مولا میرے پیر کے جبہ کا صدقہ پوری دنیا میں فتح ہو، تو میرے جبے کے وسیلے سے اللہ پوری دنیا میں تجھے فتح دے دے گا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ تبرک سچا ہو، ایسا نہیں کہ بس کہیں سے اٹھا کے لے آؤ تبرک ہے، سچا تبرک ہو، اور تبرک آگے رکھ کے دعا کرو تو اس تبرک کے وسیلے سے وہ دعا جلدی قبول ہوگی۔ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن شریف نہیں پڑھے آپ لوگ؟ ان آیت ملک یاتکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ ہے بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا، جس صندوق کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، اور صندوق 3 ہاتھ لمبا 2 ہاتھ چوڑا تھا۔ کیا؟ حضرت موسیٰ کا، حضرت ہارون کا عصا، کھراون شریف، من و سلوہ، نبیوں کے تبرکات۔ تو قوم بنی عمالقہ سے جنگ میں لڑنے جاتے تو بنی اسرائیل اتنا چالاک تھا کہ صندوق کو آگے رکھتا، ہاں کہتا مولا میں نے بدکار گنہگار ہوں، مگر صندوق میں تیرے نبیوں کے تبرکات ہیں، اس تبرک کے صدقے میں فتح دے دے۔ تو اس تبرک کے وسیلے سے ہر جنگ میں بنی اسرائیل جیت جاتا تھا۔ تو قرآن شریف ہے نا، کہاں بدھو جو کہتا ہے تبرک کیا ہوتا ہے، پڑھا نہیں قرآن شریف؟ کون ہے ممی عمالقہ نے سوچا یہ صندوق کی وجہ سے جیتتا ہے جی، صندوقے لے کے بھاگ گیا کہ نہ رہے باس نہ باجے باسی، اب بھاگ گیا تو بڑی بے حرمتی کی اس بدماش نے تبرکات کی، تو اللہ نے 5 بستیوں کو ویران کر دیا۔ تو قوم بنی عمالقہ نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پہ رکھ کے ہانک دیا کہ جاؤ تمہارے وجہ سے برباد ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے فرشتے آئے اور تالوت کو لے جا کر صندوق دے دیا، کیونکہ حضرت شمعیل علیہ السلام نے تالوت سے کہا تھا تمہاری بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ فرشتے غیب سے لا کے تم کو ایک صندوق دیں گے، اور جب صندوق آ جائے گا تو سمجھ لینا تمہارے بادشاہت کی نشانی ہوگی۔ تو تبرک کا تذکرہ نہ ہے قرآن میں؟ بولو بولو، قرآن میں ہے نا؟ تو یہ کیوں کہتا ہے تبرک کیا ہوتا ہے؟ پڑھتے نہیں ہو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تمہارے یہاں کوئی ولی رہے جب نہ تبرک سمجھ میں آئے گا، نہ تم نبی کو مانتے ہو نہ ولی کو مانتے ہو، تو تبرک کیا سمجھو گے؟ ہم سنی عقیدہ والے خوش عقیدہ ہیں کہ نبی بھی ہمارا ہے، غوث بھی ہمارا ہے، خواجہ ہمارا ہے، مخدوم سمنہ ہمارا ہے، اعلیٰ حضرت ہمارا ہے، مدینہ سے لے کر حیدرآباد تک ہمارے بے شمار سہاروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ تو تبرک ہے، تو تبرک آگے رکھ کے دعا کر لینا، وہ دعا بھی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ بات دعا کی ہے اور تبرکات کی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں جو جلد ثانی ہے اور صفحہ 311 ہے۔ نازلا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الحجر ارض سمود۔ ایک مرتبہ ایک جماعت صحابہ کی اتری نبی کے ساتھ سمود کی گھاٹی میں، تو وہاں ایستقوا من آبارہا، لوگ پانی جمع بھی کیے پیے بھی، آٹا گوندھ کے رکھ لیا کہ رستہ میں پانی کم خرچہ ہوگا، پانی جمع کر لیا۔ مگر حضور نے امرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرقوا، تمام صحابہ کو حضور نے بولا کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، تم لوگ پانی جمع کیے ہو؟ ہاں میرے آقا فرماتے سارے پانی کو بہا دو۔ حکم ہوا بہا دیا، وہاں تو چونچرا کی گنجائش نہیں ہے نا جی، حکم ہوا بہا دیا۔ کہا اے صحابیوں لبیک، کیا آٹا بھی گوندھے ہو؟ ہاں میرے آقا فرماتے جن جن لوگوں نے آٹا گوندھا ہے اونٹنیوں کو کھلا دو۔ تو کھلا دیا، پانی بہا دیا۔ اب صحابی نے سوچا اللہ رستے میں ہوگا کیا،
پانی آئے گا کہاں سے؟ مر نبی نے چہرہ دیکھا، دل کی باتیں سمجھ لی، کہا پانی چاہیے، کہاں میرے آقا؟ کہا یستقوا من البئر التي ترده الناقہ، کا پانی چاہیے تو یہ چشمہ کا پانی جمع کیا تھے جائز تھا، پاک تھا، اچھا تھا، مگر جب پانی ہی چاہیے تو دیکھتے ہو سامنے کنواں، ہاں میرے آقا، کہا اس کنواں کا پانی جمع کرو، من البئر التي، اس کنویں کا پانی جمع کرو، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک بار اس کنواں کے قریب، جو مڈیر ہوتا ہے نا، اس کنواں کے قریب حضرت صالح علیہ السلام کی ایک سواری اونٹنی بیٹھ گئی تھی، تو اس اونٹنی کے بیٹھنے کی وجہ سے اللہ نے کنویں کا پانی متبرک بنا دیا ہے، تو جاؤ جاؤ پانی لینا ہے تو وہ پانی لے لو۔ اس بدماش سے پوچھئے نبی کی اونٹنی بیٹھ گئی تو پانی بھی متبرک، جگہ بھی متبرک، اور جہاں میرا نبی بیٹھ جائے، جہاں میرا نبی عبادت کر لے، بولنا ہے سبحان اللہ، ہے نا؟ بخاری شریف نہ ہے، جلد اول پارہ 60، باب المساجد فی الوجود کی حدیث ہے نا، سبحان اللہ۔ ہے یعنی گھروں میں نماز پڑھنے کا بیان، گھروں میں نماز پڑھنے کا۔ ایک صحابیہ اتبان قال وددت یا رسول اللہ انک تاتینی فتصلی فی بیتی، حضرت اتبان گئے دعوت دینے، حضور دعوت ہے کاہے کی؟ کہا میری تمنا ہے حضور کہ میرے گھر میں آ کے 2 رکعت نماز ادا فرما دیتے۔ فاتخذہ مصلی، تو حضور جہاں آپ نماز ادا فرما دیں گے میں اس جگہ کو اپنا مقام نماز بنا لوں گا۔ تو حضور نہیں نہ فرمایا تو کیا ضرورت ہے کہیں بھی نماز پڑھو، کہیں بھی پڑھو؟ نہیں، صحابی کا عقیدہ تھا جہاں نبی 2 رکعت نماز ادا فرما دیں گے تو اس جگہ پہ دعا بھی جلدی قبول ہوگی، نماز بھی جلدی قبول ہوگی، ہے کہ نہیں؟ تو حضور نے نہیں یہ کیسا عقیدہ؟ نہیں، حضور نے صاف ہلو ہاں کہا انشاءاللہ تعالی گھر جاؤ جیسا کہتے ہو ان قریب انشاءاللہ ویسا ہی کر دوں گا، جاؤ۔ فغدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ہی ارتفع النار، کل کا سورج طلوع ہوا، حضور بھی گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی گئے، آئے ہائے، اور جانے کے بعد ابھی حضور گھر میں قدم رکھا، بیٹھے بھی نہیں نا، کہا اے گھر والو اتبان، اے اتبان لبیک یا رسول اللہ، این تحب ان اصلی فی بیتک، کہاں پسند کرتے ہو؟ بولو نا، وہیں 2 رکعت نماز پڑھ دیتا ہوں، بول کہاں پڑھ دوں؟ فرماتے فشرط لناحیۃ البیت، میں نے گھر کے کونے میں اشارہ کر دیا تو حضور نے وہاں 2 رکعت نماز ادا فرما دی۔ اب جب گھر میں پڑھتا ہوں، نماز تو کہیں بھی ہوگی نا بھائی، کہیں بھی ہوگی، مگر اسی جگہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ نماز بھی ہوتی رہے گی اور جگہ کے صدقے میں نماز بھی جلدی قبول ہوتی رہے گی۔ لو یہ تبرک نہیں سمجھا اب تک لے قرآن شریف میں دو قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں، سنا دے نا، بولیے نا سبحان اللہ۔ اے بھائی دعا میں شریک ہونا، گھبرانا نہیں، سلام ہوگا، ابھی دعا ہوگی، ہاں ابھی دعا ہوگی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ دعا ہوگی۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تو 3 بج گیا کہ نہیں بجا؟ 3:15 ہو گیا؟ ہائے جنتی مسلمان، پتہ نہیں چلا کہ ٹائم کیسے ہو گیا۔ اب دعا بس حضرت 1 منٹ بولیے سبحان اللہ، دعا کرو، دعا سے تقدیر بدلے گی، بولو دعا سے تقدیر، اور اللہ کے راہ میں دینے سے آج کی رات توبہ کرو۔ ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ سنی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر جب سنتے ہیں کہ سنی ہے نماز نہیں پڑھتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، نہیں تکلیف ہوگی؟ سنتا ہے سنی ہے مگر دوست احباب سے بہت کر کے کبھی کبھی پی بھی لیتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یا اللہ یہ کیسا سنی ہے، پیتا ہے، اس زبان سے رسول اللہ کا نام کیسے لیتا ہے؟ پینے والا یا رسول اللہ کہے گا، ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ پی کر اور رسول اللہ کا نام؟ شرم کی بات ہے کہ بولیے نا بھائی، کیسے بے شرم ہے وہ سنی جو پیتے بھی ہیں، جوا بھی کھیل لیتے ہیں اور پھر یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں۔ توبہ توبہ۔ سنو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جوان چھپ چھپ کے پی لیتا تھا، اور صحابی کے دور میں پی لیتا تھا۔ ایک روز دن کے 12 بجے، عرب کی شدت کی گرمی، شراب کا ایک بوتل لیا، کمبل ہو رہا، چھپائے جا رہا تھا کہ گرمی میں سب سوتا ہوگا، روڈ پر کون ملے گا، مگر جو ہی روڈ پہ 2-4 قدم گیا تو کیا دیکھا، ادھر سے حضرت عمر تشریف لا رہے ہیں۔ اب جوان کام کیا، یا اللہ ہوگا کیا؟ نبی کا فرمان، میرا عمر جس راستہ سے گزرتا ہے شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ بھائی شیطان، جس طرح شیطانوں کو حضرت عمر سے اسی طرح آج کل کے نجدیوں کو امام محمد رضا سے ڈر ہو رہا ہے۔ ڈر ہو رہا ہے تو جوان نے سوچا یا اللہ ہوگا کیا، تو دل ہی دل میں کمبل کے اندر ہاتھ اٹھا دیا، مولا تیرا وعدہ ہے بندہ توبہ کرتا ہے تو معاف کر دیتا ہوں، مولا سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج سے شراب نہ پیوں گا، مگر مولا ایک شرط ہے، عمر کی مار سے بچا لینا ہے۔ عمر کی مار دورا تو مشہور ہے،
یا اللہ. حضرت عمر کہا اے جوان گرمی میں کمبل کیسے اوڑھے جی؟ کھول تو کمبل. کمبل کھولا تو نکلا بوتل. کہے بوتل میں کیا ہے؟ کہا حضور اس میں دودھ ہے. دودھ. کہا دودھ ہے تو چھپا کے کیوں لے جاتا ہے؟ بوتل کھولا زمین پہ ٹپکایا تو 1 نمبر کا دودھ. 1 نمبر کا. حضرت عمر گئے سجدہ میں. مولا معمہ سمجھ میں نہ آیا کہ جب دودھ ہے تو چھپا کر کیوں لے جا رہا ہے؟ غیب سے آواز آئی عمر اس میں دودھ نہیں شراب تھا. اب میرا وعدہ ہے کہ بندہ توبہ کر لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہوں. معاف کر دیتا ہوں. تو اس نے توبہ سچے دل سے توبہ نسوح کر لیا ہے, مگر شرط لگا دی عمر کی مار سے بچا لینا ہے. تو اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, اس کی توبہ قبول فرما لی ہے, اور تمہارے مار سے بچنے کے لیے اللہ نے اس کے شراب کو 1 نمبر کا دودھ بنا دیا ہے. تو دوستو توبہ کر لو, آج کی رات لیلۃ القدر ہے, سچے دل سے توبہ کر لو. کیا ٹھکانہ ہے زندگانی کا, آدمی بلبلا ہے پانی کا, مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلے قید حیات. فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے, دعا کرتے رہنا, دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. نمازی بن جانا, فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. مزاروں پہ سلیقے سے جانا, چادر چومنے کی کوشش زیادہ مت کیا کرو, 4 ہاتھ قدم آگے رہا کرو. اعلیٰ فرماتے اللہ کا ولی سو رہا ہے, کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, اس لیے دور ہی رہو, اسی میں بھلائی ہے. دور رہو, اسی میں بھلائی ہے. دعا کرو, پھر اللہ کے ولی سے کہو آپ کا پاور زیادہ ہو گیا ہے, آپ بھی قبر میں ہاتھ اٹھا دو, ادھر ہاتھ اٹھے گا, ادھر آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. سبحان اللہ, کیونکہ محبوب کے طرف دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. میں نے خطبے کے بعد یہی آیت پڑھی تھی, وصلی علیہم. خدا فرماتا ہے محبوب آپ امت کے لیے دعا کر دو. 11واں پارہ سورہ توبہ آیت 103 میں ہے, وصلی علیہم. محبوب آپ دعا کرو, اپنی امت کے لیے دعا کرو. کیوں؟ ان الصلاۃ سکن لہم. آپ کے ہاتھ اٹھ جائے, لب ہل جائے تو اللہ فرماتا ہے آپ دعا کر دو گے تو اللہ آپ کی امت کو سکون دے گا. تو ڈائریکٹ نہ دے گا اللہ سکون, اللہ تو قادر ہے, ڈائریکٹ دے سکتا ہے نا, میں ڈائریکٹ دے ہی دے گا تو محبوب کا مطلب کیا رہے گا؟ ڈائریکٹ دے گا تو پھر محبوب کا کو پیدا کیا. تو اللہ فرماتا ہے ڈائریکٹ تو دے سکتا ہوں, مگر یہ میرا محبوب ہے نا, میرا منشا یہ ہے. اللہ فرماتا ہے میری مشیت یہ ہے کہ میرے محبوب کا لب ہلائے تو, اور میرا محبوب ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ اٹھا دے گا, ان کی امت کا بیڑا پار کر دوں گا. سبحان اللہ. اعلیٰ فرماتے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے, جب دعائے محمد اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی. دعائے محمد سلام بھی ہے, دعا بھی ہے, سحری بھی کھانا ہے, اور تقریر پورے باقی رہ گئی ہے. انشاءاللہ تعالی پھر کبھی آئیں گے تو ہم بتائیں گے کہ